السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں صدیق وفا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم آئی اردو ڈیلی نیوز۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی کچھ اہم خبریں۔ صدائے اردو سوسائٹی نظام آباد کے صدر مرزا افضل بیگ تیجان اور دیگر ذمہ داران نے شہر نظام آباد کی سطح پر ہندوستان کے پہلے اردو پریس کلب کے قیام کی ستائش کرتے ہوئے تمام ہی ذمہ داران کو تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر تمام صحافی برادران سے خطاب کرتے ہوئے مرزا افضل بیگ تیجان نے صحافتی اقدار پر تفصیلی روشنی ڈالی اور اپنے زرین مشوروں سے نوازا۔ اس موقع پر نائب صدر رضی الدین اسلم، پرنسپل گورنمنٹ جونیئر کالج درپلی نے خطاب کرتے ہوئے اردو پریس کلب کے قیام کو خوش آئند اقدام قرار دیا۔ ڈاکٹر سمیع امان نے خطاب کرتے ہوئے تمام ہی صحافیوں کی حوصلہ افزائی کی اور اردو کی خدمات میں اردو پریس کلب کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا تیقن دیا۔ صدائے اردو کے آرگنائزنگ سیکرٹری عبد المتین نے اردو پریس کلب کے قیام کو اردو کی ترقی و ترویج کے لیے مثبت اقدام قرار دیا۔ اس موقع پر اردو پریس کلب کے سرپرست محمد انور خان، رفیق شاہی، یوسف الدین خان، خالد خان صدر اردو پریس کلب، نائب صدر مرزا اکبر بیگ، محسن خان، صدیق وفا، امیر الدین خازن، متین بن سالم، محمد تاج، عاصم اختر، سہیل شیبان، محمد مظہر، سید جاوید اور دیگر کی شال پوشی و گل پوشی کی گئی، جس پر اردو پریس کلب کے ذمہ داران نے صدائے اردو سوسائٹی کے تمام ہی ذمہ داران کا نام بنام شکریہ ادا کیا۔ اس تہنیتی تقریب میں صدائے اردو سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری محمد افتخار نہال، خازن محمد انور، جوائنٹ سیکرٹری شعیب دانش، آرگنائزنگ سیکرٹری عبود بن حمدان، ایگزیکٹو ممبر بصیر خان خالد، محمد ظہیر الدین موجود تھے۔ عہدیداروں کا استقبال کرتا ہوں اور جس امید کے ساتھ انہوں نے آج ہمیں تہنیتی پروگرام کا موقع دیا ہے، ہم انشاءاللہ اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر کھرا اترنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں گے۔ تو میں اسٹیج پر ایک کے بعد ایک مہمان تشریف لوں۔ یوسف خان صاحب، رفیق شاہی صاحب، رشید صاحب۔ ہم جو صحافت کی بلندیوں پر پہنچے، جہاں کہ ہم کو جو لوگ ہم کو دیکھ کر پہچانے کے فلاں صحافی، اور صحافت ایک ایسا جو یہ ہے جس میں ہمارے جو اسلام کے اندر میں بھی اس کو بہت معتبر سمجھا جاتا ہے۔ تو ابھی پرسوں حال کے انتخابات کے اندر خالد صاحب نے ہمارے ایم ایل اے صاحب کو جو مسٹر ڈیولپمنٹ کا جو لقب دیا تلنگانہ میں، بلکہ پورے ہندوستان کے اندر مشہور ہو۔ تو یہ کریٹیوٹی ہونا چاہیے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ ذمہ دار لوگ آپ کے بڑے صحافت والے نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اور صدائے اردو سوسائٹی خاص طور پر اردو پریس کلب کے ساتھ ہے اور رہیں گی، اور جب بھی کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم نے ایک کیا کہتے ہیں، ایک بیس تو بن گیا ہے۔ بیس بننا ہی مشکل ہے، بیس بننا ہی مشکل، پلیٹ فارم بننا مشکل ہے۔ جب پلیٹ فارم بن گیا تو بہت دور تک جاتا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کی ضرورت یہ کی ہے، یہ بات کا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ چند دنوں میں جو ڈر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، کیا بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا فائدہ نہیں۔ آپ کو اس پریس کلب کا نام جو زندہ رکھنا ہے، اس کے لیے آپ اپنی محنت برابر کریں گے تو آپ کو جو اس کا پھل ملے گا۔ ورنہ لوگ جیسا تنگ کر رہے تھے، کافی جدوجہد کے بعد جو ہے سو یہ مقام ملا۔ مجھے معلوم ہے کتنی جو ہے سو جستجو کری، کتنی کوششیں کری، اس کے بعد میں آج آپ لوگوں جو ہے اردو پریس کلب کا جو ہے انعقاد عمل کرا ہے۔ میرے بھائی یہ حال ہی نہیں ہے، ان کے پیچھے کافی جو ہے ان کے خدمات ہیں، بہت ساری ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات کہنا بجا نہیں ہوگا خالد صاحب کے تعلق سے، میں تنہا ہی چل رہا تھا جانب منزل کی طرف، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ میں آخر میں سارے احباب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ہمارے ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر سمیع امان صاحب۔ اردو میں ہمیشہ جو ہے مطلب انتخاب ہوتا رہا ہے اور یہ انتخاب ہمیشہ باقی رہے گا۔ اردو ادب ایک دور ایسا تھا 1944 کا، جب ترقی پسند مصنفین نے اردو ادب کو صنف نازک، زلف و کمر اور جدید جو ان کی نظریاتی نظریات ہیں، کمیونزم، معاشیت پرستی
اردو ادب کو کچھ جانب لے جانے کی کوشش کی، لیکن اس دوران میں اردو ادب نے بے شمار شاید انداز میں چلے اردو ادب کو اردو برائے ادب سے ہٹا کر اردو ادب برائے بندگی تک پہنچ، اردو برائے ادب ہی نہیں، اردو برائے ادب ہی نہیں بلکہ ادب برائے بندگی کے تصور کو اردو دان طبقے نے جس کو تعریف کرایا، چاہے وہ ترقی پذیر ممالک ہو یا ترقی یافتہ ممالک ہو، تمام ممالک میں بولی جانے والی سمجھے جانے والی زبان ہے اور ہر کس و ناقص اس بات کو بولتا ہے۔ کل خالد خان بتا رہے تھے کہ اردو ادب کی وجہ سے اتنا بڑا مطلب ایک اکنامک